مدرسہ امدادیہ کے صدر مفتی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک ادارہ معہد الطیبات کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ یہ صرف اور صرف خالص صنف نازک کا ادارہ ہوگا، صرف بچیاں پڑھیں گی۔ آپ نے بہت سارے مدارس دیکھے ہوں گے جہاں بچیوں کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ ضلع دربھنگا میں بہت دیر سے یہ شروعات ہوئی، ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا، مگر اللہ کو جب منظور ہوتا ہے جب ہی کوئی کام ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ ایک ایسی شروعات کرنے جا رہے ہیں جو بہت پہلے ہونی تھی۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اور بچیوں پر دھیان نہیں دیتے۔ زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن شریف اور تھوڑا اردو پڑھانا سکھا دیتے ہیں۔ وہ اتنے مدھم انداز میں ہوتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سوچا، فکر کیا اور عزیزوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ضرورت کے مطابق تو نہیں، پھر بھی شروعات ہو چکی ہے کہ ہماری آبادی کا نصف حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، جس کے تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بہت ساری مفاسد ہیں اور معاشرے میں بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آتی رہتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی کا خاص احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، اس عظیم کام کو لے کر وہ آپ کی دھرتی پر آیا ہے۔ آپ جتنا ہو سکے آپ سے، جہاں تک ممکن ہو سکے، آپ ضرور ان کا ساتھ دیں۔ دیکھیے، لڑکیوں کے مدرسے کی ایک ضرورت ہے، بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے واضح فرما دیا، چنانچہ قرون اولیٰ میں بہت ساری درسگاہیں تھیں، جہاں مردوں کی درسگاہیں تھیں، عورتوں کی بھی درسگاہیں تھیں۔ وہاں سے علوم شرعیہ کو لوگ جانتے تھے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کیوں نہیں جانتے کہ جب علم روشنی ہے اور جہل تاریکی کا نام ہے، تو جہاں جہالت ہوگی وہاں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہاں روشنی ہوگی، چہرے حساس اور بساس ہوں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ بزرگان محترم، تو آج اس دھرتی پر رہنے والے، اس گاؤں کے رہنے والے بہت ہی مبارکباد ہیں، اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی مبارکباد ہے کہ ایک اچھی شروعات میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے،
اور ذخیرہ آخرت بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور اس مدرسے کو کامیابی اور کامرانی تک پہنچائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دربھنگا میں جن لوگوں کا ساتھ شروع سے حاصل رہا، جنہوں نے بے انتہا خرد نوازی کا ثبوت دیا، جب بھی جس طرح کے پروگرام میں دعوت دی گئی وہ تشریف لائے، جو علمی پلان رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں، جو اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جن کا علمی گھرانہ رہا ہے، اہل علم سے ہمیشہ تعلق رہا ہے، ہمارے سرپرست سابق سرپرست حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری صاحب ہوں یا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ہوں، ان سے بھی تعلق رہا ہے، جناب نیاز احمد صاحب سابق ADM، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، علماء کرام اور معزز حاضرین، تعلیمی اداروں کی افادیت، اس کے کیا فائدے ہیں، بالخصوص دینی ادارے، اس سلسلے میں آپ نے نہایت عمدہ انداز میں ہم سے پہلے کے لوگوں کے ذریعے سے آپ نے سنا۔ آفتاب غازی صاحب نے جب اس ادارے کی بنیاد میرے محلے میں رکھی تھی تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور شاید اس سلسلے کی کوئی بیٹھک تھی، اس میں انہوں نے مجھ ناچیز تک بھی اپنا دعوت نامہ بھیجا۔ وہاں میں گیا، گفتگو لوگ کر رہے تھے، مجھے جگہ ملی سب سے آخر میں، لیکن آخر وقت تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ پھر ان سے گاہے بگاہے مسجدوں میں نماز کے وقت میں ان سے کا دیدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن بے تکلف نہیں ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے دیکھا کہ جگنو آفتاب بن رہا ہے اور اسم بامسمہ ہو رہا ہے۔ بات چھوٹی ہے، روشنی کا جوہر تھا، اسے پھیلانا تھا، تو کیسے پھیلائیں؟ ٹارچ ہے، وہ روشنی کا ذریعہ ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیں جو شعور نہیں رکھتا ہے، تو وہ کسی کی آنکھ پہ مارے گا، کسی کے گھر پہ مارے گا، کہیں بھیجے گا۔ اور ایک باشعور آدمی کے ہاتھ میں اگر وہی ٹارچ روشنی کا منبع ہو تو راستے کو دیکھ کے چلے گا کہ کہاں کیا دیکھنی چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کہاں قدم رکھنی چاہیے، کس طرح رکھنی چاہیے، اور اس کا کیا فائدہ ہو۔ آپ تمام لوگ سمجھدار لوگ ہیں، یہ جوہر آفتاب غازی میں ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ لوگ اب دیہاتوں سے شہر کی جانب جاتے ہیں، اور وہ شہر کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے دیہاتوں میں روشنی پھیلانے آئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کی قدر کریں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت مدارس کھل رہے ہیں، بچے بھی بہت آتے ہیں اس میں۔ ہماری آبادی کا ایک زیادہ حصہ ابھی بھی باہر ہے درسگاہوں سے، چاہے وہ عصری درسگاہ ہو یا دینی درسگاہ ہو۔ ایک میجر پورشن جو ہے وہ صرف
بہت ہو گیا ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں لٹریٹ، انگریزی میں لفظ کہتے ہیں کہ ہاں پڑھا لکھا ہو گیا، کچھ کام ہے. لیکن علم کا جو معاملہ ہے، جو شعور دے گا، اس حد تک میں پہنچانے کے لیے ابھی بہت اداروں کے کھلنے کی ضرورت ہے، اور وہاں بہت جانا، جس میں خواتین کا، بچیوں کے ادارے کھلنا بہت ضروری ہے. میری جب گفتگو ان سے ہوتی ہے تو یہ متفق ہیں اس بات سے. میں اس بات کا لحاظ رکھوں گا کہ کوئی دیوار عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے درمیان ابھرنے نہیں پائے. یہاں کے فارغین جس اسٹیج میں بھی جب چاہیں وہ عصری تعلیم کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں کہیں پیچھے نہیں رہیں، ان کو کوئی عجوبہ چیز نہیں لگے، وہاں احساس کمتری نہیں. اور یہی کامیابی ہے. دنیا ڈیولپ کرے گی. اس ڈیولپڈ دنیا میں جو عام طور پر الزام خاص کر مسلمانوں پہ یہ بات دنیا کے لوگ لاتے ہیں کہ یہ کم نگاہ ہوتے ہیں، یہ بند دائرے میں رہتے ہیں، تو اب جو ادارے کھل رہے ہیں یا کھولنے والے آ رہے ہیں، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ نئے فارغین جو دارالعلوم سے آ رہے ہوں یا نردبا سے آ رہے ہوں یا اور جو آ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو عصری دنیا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب بن کے آنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو شروعات ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا، اور مسلمانوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے اور وہ خود آپ کے لیے ایک تحفہ لائے تو آپ اس تحفے کی قدر کریں، اور خاص کر علم کا تحفہ لا رہا ہے تو آپ یقیناً اس کی قدر کیجئے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے جس طرح بھی ممکن ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے مدد کی جاتی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کھڑا رہنا، آپ کا حوصلہ دینا، اپنے اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس سے مدد کرنا، یا کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو ڈھال بن کے کھڑا ہو جانا. تنگی ہو رہی ہو تو فراغت کے لیے اگر کوشش کر رہے ہوں تو وہاں آپ کے تعاون ہونا، یہ سب چیزیں ہیں یار. ہم تمام لوگ جانتے ہیں. قابل مبارکباد آپ ہیں کہ آپ ان کے ذریعے منتخب کیے گئے کہ اس جگہ پہ میں ادارہ کھولوں گا، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے حوصلوں کی بیداد کہ ایک میں آ رہا تھا دربھنگے سے، یہ 13 کلومیٹر کا سفر انہوں نے بتایا. میں دونوں جانب بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تاثرات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میں ان سے گفتگو کروں گا. ہمیں امید ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے اور معہد الطیبات کا جو مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ اسے تکمیل تک پہنچائے. آمین. میں گزارش کرتا ہوں چیلہا کے امام مفتی سراج الدین صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی مختصر گفتگو پیش فرمائیں. خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے اس علاقے میں، اس گاؤں میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی جس کی ہمیں ضرورت تھی. آپ اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتے ہیں. اسی طریقے سے جب تاریکی کو دور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے اس علاقے میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، اس لیے کہ عموماً ہمارے بچے مدرسے میں جاتے ہیں اور مرد حضرات بھی اپنی ضروریات زندگی میں
جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ائمہ سے علماء سے مل کر کے سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہماری پردہ نشی خواتین اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقے کی بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گارجینوں کو بھی دینی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو جو ہے راستے پر لانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب مولانا ریاض الحق ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات نے تعلیم کی افادیت اور مدارس کے قیام کے مقاصد کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، اور ابھی انشاءاللہ اور سنیں گے۔ میں یہاں پہ آپ حضرات سے ایک میزبان کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ میں اس مثال سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک چراغ اگر جل رہا ہو اور دوسرا چراغ اس سے جلایا جائے تو روشنی بڑھے گی یا گھٹے گی؟ یقیناً روشنی بڑھے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح کسی بھی علاقے میں تعلیم ادارے کے قیام کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس علاقے سے جہالت دور ہوتی ہے اور علاقے میں تعلیم کا بول بالا ہوتا ہے۔ کسی بھی ادارے کا، خاص طور سے دینی ادارے کے قیام سے ہرگز یہ نہ سوچا جائے کہ یہ ادارہ ہمارا کمپٹیٹر ہے، یہ ہمارے مقابلے میں ہے، بلکہ خاص طور سے دینی ادارے جو ہیں اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ وہ آپ کے اور آپ کی نسل اور آپ کے بچے کے درد اور مستقبل کو سوچتے ہوئے لوگ اپنا خون پسینہ اور اپنی نیند اور اپنے آرائش کو قربان کر کے آپ کے لیے محنت اتگودو کرتے ہیں۔ میں حضرت والا کے ادارے میں بارہا جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد حضور نے جو ہے صحافت کا کورس شروع کیا تو وہاں بھی بچیوں سے بات کرنے کا موقع ملا جو ماس کوم کی بچیاں تھیں۔ ہماری دلی خواہش تھی ان کے تعلیمی معیار کو دیکھتے ہوئے کاش ایسا ہی کچھ انتظام اپنے علاقے میں ہو جاتا، اور اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 3-4 سال سے تگ و دو کر رہے تھے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ ہم لوگوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج یہ استقبال ہونا چاہیے تھا اس طرح کا استقبال نہیں ہے۔ جتنی بڑی آبادی ہے اس علاقے سے یہاں پہ مجمع نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو ہم نے حضرت کا تعلیمی معیار دیکھا اور جو دوسروں سے جو تبصرہ ہوتا اس میں ہم نے جو سمجھا اور پرکھا، تو اس سے ہمیں 100% یقین ہے کہ اس ادارے میں صرف علاقے کی بچیاں نہیں، ضلع ہی کی بچیاں نہیں، صوبے کی بچیاں نہیں، بلکہ انشاءاللہ ہندوستان کے تمام علاقوں کی بچیاں یہاں پہ حصول علم کے لیے آئیں گی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں پتلا دبلا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ کہ ہٹا کٹا بیل۔ یقیناً جو لوگ یہاں پہ جس طرح سے بھی شریک ہیں، خواہ وہ جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، یا جس طرح سے بھی ان کی شرکت ہے، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے گا، اور انشاءاللہ جو خواب دیکھا گیا ہے کہ آج دیکھنے میں یہ ادارہ بہت ہی معمولی اور چھوٹا سا ہے، لیکن آج یہی 10 سال 15 سال کے بعد جب آپ میں سے بہت سے لوگ بستر مرگ پہ ہوں گے، اور جب ادارے کی بات آئے گی کہ یہاں مطلب 2000 بچیاں ہیں، یا آسام کی بچیاں پڑھیں گی، بنگال کی بچیاں پڑھیں گی، تب اس وقت آپ کہیں گے ہاں میں بھی اس جلسے میں شریک تھا جس وقت بنیاد پڑ رہی تھی، اور اس وقت زیادہ لوگ نہیں، ہم بمشکل 200-400 لوگ تھے۔ تب اس وقت آپ کی آنکھیں ہمارے خوشی کے اشک بار ہو جائیں گی۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور جو اس محض الطیبات کا تعلیم و معیار ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور ایسی شخصیت جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہمارے سرپرست محترم حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب سے میں نے جب درخواست کی کہ آپ ادارے کی سرپرستی قبول فرمائیں تو حضرت نے مشورہ دیا کہ تم چونکہ دینی اور عصری دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہو تو ایک ایسی شخصیت کو رکھو جو عصری تعلیم کی بھی نگرانی کر سکے۔ اور اس کے بعد حضرت نے اپنے قلم سے جس نام کا اشارہ کیا وہ نام جناب پروفیسر شمیم باروی صاحب ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ آج کے جلسہ سنگ بنیاد کے صدر حضرت مولانا دلاور حسین صاحب ندوی مدی لہ العالی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام حضرات، مشائخ کرام حضرات، میں آپ تمام حضرات کو اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس سنگ بنیاد کے جلسے میں آپ کی شرکت ہے۔ حضرات، معاد الطیبات کی ایک شاخ جس کی سنگ بنیاد یہاں پر انشاءاللہ ابھی رکھی جائے گی، یہ ایک مدرسہ کی سنگ بنیاد ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دینی قلعہ کی سنگ بنیاد ہے۔ آج ہمیں اپنے تمام دینی قلعوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں اضافہ کرنا ہے، بچیوں کی نسبت سے بھی اور لڑکوں کی نسبت سے بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی میں دین محفوظ ہے، ورنہ اگر آپ اس قلعہ کے باہر دیکھیں گے تو تعلیم کا غلغلہ ہے ساری دنیا میں۔ ہمارے ملک میں بھی ہمارے بچے اور بچیاں سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے یہ طریقہ رکھا ہے، بچوں سے ملتا ہوں، پیار کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں پہلا کلمہ سناؤ۔ اس بچی نے پہلا کلمہ سنایا۔ اس کا پہلا کلمہ کیا تھا میں آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ اسکول کی کنوینٹ کی پڑھی ہوئی لڑکی، آج کل تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، اور ہمارے سماج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو اسی اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نانا جان آپ کو کلمہ سناتی ہوں۔ اس نے مجھے کلمہ سنایا، وہ جو گیتا کا شلوک ہے وہ پڑھ کر کے اس نے سنایا، جس کو ایک منتر کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری تعلیم کا رخ کہاں جا رہا ہے۔ یہ قلعہ کے باہر کے حالات ہیں اور زیادہ تر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے بچی تھی، تو ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے بچیوں کے حوالے سے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ تو حضرات کرام، آپ انتہائی قابل مبارکباد ہیں کہ ایسا قلعہ تعمیر کر رہے ہیں آپ، جس میں انشاءاللہ الرحمن ہماری بچیوں کا دین، ہماری بچیوں کا ایمان، ہماری بچیوں کا اعتقاد اور اعمال صالحات، یہ سب یہاں محفوظ ہوگا۔ اس کی تعلیم دی جائے گی، اس کی اصل ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اجازت چاہتا ہوں صدر محترم سے کہ ہمارے لڑکوں کے بارے میں تو میں آگے بڑھ گیا، اب میں انتظار میں کھڑا رہا کہ کوئی پیچھے سے تکبیر پکارے، تو پیچھے پروفیسر صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، انجینئر صاحب تھے، کوئی تکبیر نہیں پکار رہے ہیں۔ اس بار پروفیسر صاحب نے خود تکبیر پکاری، اور صرف ایک جملہ، زیادہ غیبت اچھی بات نہیں ہے لیکن حقیقت ہے یہ، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح کر کے تکبیر پکاری انہوں نے۔ تو یہ صورتحال، ہمارا دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا دانشور مانا جاتا ہے، جو ملکی صورتحال پر بحث کرتا ہے اور بات کرتا ہے اور علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ تو ہمارا سلسلہ ادھر جا رہا ہے، تو ہم کو سمیٹنا ہے حضرات۔ اس ماحول میں، ایسے ماحول میں دربھنگا اور اعتراف کے افق پر ایک تازہ آفتاب طلوع ہوا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم لوگوں کو اس آفتاب کی قدر کرنی چاہیے، اس آفتاب سے روشنی لینی چاہیے، اور ایک بے لوث آفتاب ہے۔ یہ اقبال نے کہا تازہ آفتاب
اقبال کا تصور تھا، وہ ایک تازہ آفتاب ہے یہاں پہ، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور دائیں بائیں دیکھے بغیر فکر آخرت کے ساتھ ایک کارواں کو لے کے آگے بڑھ چکے ہیں، ایک مشن کو لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ آپ تمام حضرات خوش نصیب ہیں کہ قلعہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس قلعہ کو خون سے سینچیے، دامے درمے سخنے قدمے جہاں تک ہو سکے اس کو سینچیے، اس کو کھڑا کیجیے، اور ایسے ایسے مزید قلعے کی جانب بڑھیے جہاں پر ہماری حفاظت ہو سکے، اور چراغ سے چراغ جلاتے رہیے۔ ایک چراغ جب جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اس کو لے کے آگے بڑھیے، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے یہ بہت بڑے اثاثے ہیں، قیمتی ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ دیکھنے میں ضرور پتھر لگتے ہیں، کمزور لگتے ہیں، لیکن کسی پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اس تراش خراش کے لیے آفتاب غازی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، اس علاقے کے ساتھ ہیں، تو ہم سب دعا کریں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کی نیابت میں آگے بڑھیں۔ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ مت پوچھئے کہاں پر ٹھہریں گے، اب قدم اٹھ چکے ہیں، آسماں پہ ٹھہریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مہد الطیبات کے قیام کے بعد خوش قسمتی رہی کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہا۔ انہی میں سے ایک شخصیت جناب مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی ہیں۔ جس وقت مہد الطیبات قائم ہوا، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس وقت میرے پاس 6 بچیاں تھیں اور اتفاق سے پڑھانے والے بھی 6 ہی تھے۔ مجھے بعض لوگوں نے بیوقوف کہا، 6 بچیوں میں اس نے 6 ٹیچر رکھا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے ٹیچر ایسے ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ مولانا احمد حسین صاحب نے اس وقت 1 سال تک خدمت کی اور 1 روپیہ مدرسے سے ان کا مطالبہ نہیں رہا، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ مدرسے کو متعارف کرانے میں، شہر کے لوگوں میں اعتماد کی فضا بنانے میں مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی دامت برکاتہم کا بڑا رول رہا ہے۔ میں ان کا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں۔ اس وقت یہ دربھنگا شہر سے پٹنہ عمارت شریعہ جا چکے ہیں، وہاں کے معاون ناظم ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ چیلہا دلاور پور، دربھنگا شہر اور اطراف دربھنگا شہر کے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے سے سننے والی ماں بہنوں، میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس ادارے نے بہت کم دنوں میں دربھنگا شہر نہیں بلکہ اس ضلع کی ضرورت کو پوری کرنے کے قابل ہوا، آج اس ادارے کی اپنی زمین پر اس کی پہلی اینٹ رکھی جائے گی اور اس کی بنیاد پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالی اسے قبول فرمائے۔ 2 چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت مختصر وقت لے کر پیدا ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ مولانا آفتاب غازی ہمارے بڑے ساتھی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں جب میں پہنچا تو وہاں کے بڑے طلباء میں جن کی پکڑ تھی، جنہیں نمایاں مقام حاصل تھا، طلباء کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کے وہ ذمہ دار اور سرپرست ہوا کرتے تھے۔ بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہوں نے
اپنے ساتھیوں میں شامل کیا، بہت کچھ سیکھنے کا ان سے موقع ملا۔ دربھنگہ شہر میں جب ضرورت پڑی، مجھے یاد آتا ہے کہ 2011 کے دسمبر میں باضابطہ دربھنگہ شہر میں آ گیا تھا۔ کہنے کی بات نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے بدرجہ مجبوری یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ دربھنگہ شہر علمی ادبی اور ایک تاریخی شہر ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ صدیوں سے مدتوں سے یہاں رہے ہیں۔ جتنے تعلیمی ادارے اس شہر کو ملے اور حاصل ہیں، جتنی بڑی بڑی شخصیتیں اس دربھنگہ شہر کو ملیں، دوسرے پرانے شہر اس سے محروم ہیں۔ مگر دربھنگہ شہر میں لڑکیوں کا ایک ادارہ نہیں تھا۔ بچیوں کی صورتحال، مسلم بچیوں کی صورتحال کے بارے میں آپ کو سن کر تعجب ہوگا۔ کہنے کی بات نہیں ہے مگر بہت مجبور ہو کے میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ محسوس کریں۔ ایک سال میں ہماری 20 سے زیادہ بچیاں صرف یہ نہیں کہ دوسری راہ اختیار کی، بلکہ اپنا ایمان، اپنا اسلام اور وہ ساری دولت جس دولت کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، ان کو کھو دی۔ راستے بدل گئے، مذہب بدل گیا، اسلام سے محروم ہو گئی۔ اخبار پڑھیے، سوشل میڈیا کو دیکھیے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اس طرح کی خبریں، ایک دو نہیں، دسیوں خبریں چھپتی نہ ہوں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ چھوڑ دینے کی چیز ہے؟ کیا یہ معمولی چیز ہے؟ میرے ساتھ ہمارے محترم جناب عبد الرحمن صاحب، جو دربھنگہ کے ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفیسر رہ چکے ہیں، سیتامڑھی میں DDC رہ چکے ہیں، ابھی بہار اسٹیٹ بجلی وبھاگ کے ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں۔ ان کو کہیں جانا تھا، ہم نے کہا کہ میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ ایک ایسا پودا لگایا جا رہا ہے جس پودے کی ضرورت ابھی سب سے زیادہ ہے۔ بتا رہے تھے کہ میری محنت اور میری شریک حیات کی محنت اور میرے گھر کی محنت یہ ہے کہ بچی ایک ایسے ماحول میں پڑھ رہی ہے جہاں پر سر پہ آنچر رکھنا دشوار ہے، نماز کی پابندی، اس کا اہتمام کرنا دشوار ہے، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنی بڑی دولت مجھے ہاتھ آئی اور ہم اس میں کامیاب ہیں کہ میری بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اب تک اس کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا ہے۔ آپ حضرات کے پاس، ہم لوگوں کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا تو گھر کے اندر ماں باپ ایسے ہو جائیں کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت اور تعلیم کے لیے اور اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کافی بنے۔ اگر آپ وہاں پر کافی نہیں بنتے ہیں تو مجھے بتلائیے، ایک ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو یہ جو 2 تمغہ امتیاز ملا ہے اللہ کی جانب سے، کیوں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو اسے دولت دی ہے، اس کی تعلیم، اس کی دینی تربیت، اسے اسلام کے سانچے میں ڈھال کر وہ بہترین اللہ کا فرما بردار بندہ اور بندی بنائے اپنی نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ ہر ماں پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے نمونہ بنے، اسوہ بنے، آئیڈیل بنے اور اپنی بچیوں کے لیے ایک بہترین مثال بنے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے لیے، کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے اگر نمونہ نہیں بنتی اور اس کی اولاد دنیا میں غلط طریقوں پر چل کر جہنم تک پہنچتی ہے، تو اس ماں
کہ پاؤں کے نیچے کیا جنت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ باپ جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ ہر باپ کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے، ہر ماں کے لیے یہ سوچنے کی جگہ ہے۔ آپ کے پاس اگر مولانا آفتاب غازی صاحب اور ان کی پوری ٹیم چیلہ دلاور پور میں اگر معہد الطیبات کی ایک شاخ لے کر کے حاضر ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں آپ نے چولہا جلایا ہے، اس چولہے سے جسم کی پرورش ہوتی ہے، اور یہ جو مدرسہ آیا ہے اس مدرسے سے اس پورے علاقے میں جتنی بچیاں ہیں جب وہ داخلہ لیں گی، پڑھیں گی، اللہ کو پہچانیں گی، رسول کو پہچانیں گی، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کی سچائی کیا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا حق، اسی طرح سے پڑوسیوں کا خیال، آنے والی زندگی کا خیال، شوہر کا حق، ساس سسر کا حق، یہ سب بچیاں یہاں جانیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آئیے بی اے اور نہ جانے ہائر ایجوکیشن میں ہماری بیٹیاں کہاں کہاں تک پڑھی ہوئی ہیں، مگر کیا جس گھر میں جاتی ہے اس گھر کو صحیح سلامت رکھتی ہے، شوہر کا حق ادا کرتی ہے، ساس سسر کی عزت کرتی ہے، اپنے آنے والے خاندان کی تشکیل کے لیے وہ بہترین کارنامہ انجام دیتی ہے؟ اگر جواب آپ کا نہیں میں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی نہ ہو، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کا مطالعہ نہ کیا ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا نہ ہو، وہ کہاں سے اپنے دل کے اندر اپنے شوہر کے لیے، اپنی ساس کے لیے، اپنے سسر کے لیے اور اپنے خاندان جن کے حق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے حق کو کہاں سے ادا کرے گی؟ مسلمان کو آج ایک بہترین ماں چاہیے، ایک بہترین بیٹی چاہیے، ایک بہترین بہو چاہیے، ایک ایسی بیٹی چاہیے جس سے گھر جنت نشاں بن جائے۔ چیلہ والوں، دلاور پور والوں، پہاڑ پور والوں اور یہاں سے پوری آبادی دربھنگا تک جو مسلمانوں کی ہے، آپ سے میں کہنا چاہوں گا، بیٹی اللہ کی امانت ہے، اس امانت کو آپ معہد الطیبات کے اندر داخل کرا کر کے کسی نہ کسی معیار تک، اونچائی تک، بلندی تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت آپ کے پاس آئی ہے۔ یاد رکھیے، اس مدرسے کے اندر باضابطہ میٹرک کی تعلیم کے ساتھ، اس کی پوری تیاری کے ساتھ عالمیت کا کورس فقط 5 سالوں میں انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ آپ خوش نصیب ہیں، نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ کو یہ بہترین موقع ملا ہے۔ مجھے امید ہے وہ شخص محروم ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ گھرانہ بد نصیب ہوگا جس گھرانے کی بچیاں روشنی اور شمع، اجالا، چراغ جلے، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم ہو، اور یہاں بچیاں نہ آوے، یہ بد نصیبی ہوگی۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے، ہر گھر کی ماں سے، ہر بیٹی سے، ہر بزرگ سے، کہ کوئی ایسا گھر چیلہ دلاور پور، پہاڑ پور اور اس پورے علاقے میں دور تک ایسا نہ رہے جس گھر کی بچیاں اس مدرسے میں داخلہ نہ لے۔ اور آپ بزرگوں، آپ پر جہاں اپنے گھر کی کفالت، گھر کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، وہاں پر یہ ذمہ داری ہے کہ مولانا آفتاب صاحب نے اپنی پوری صلاحیت اس مدرسے کے لیے 2014 سے لگا رکھی ہے۔ اب یہ آبادی میں آپ کے آئے ہیں، اب اس مدرسے کے لیے کی تعمیر کے لیے اس کی جو چھوٹی بڑی ضرورتیں ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے گھر کی ضرورت پوری کریں، وہیں آپ پر فرض ہے کہ اس مدرسے کی ضرورت پوری کریں۔ یاد رکھیے، آپ کا گھر اگر آپ کی حفاظت کے لیے تعمیر ہوتا ہے تو یہ مدرسہ اور یہ معہد الطیبات کی 4 دیواری اور اس کی چھوٹی سی عمارت اور اس کی پہلی اینٹ جو آج رکھنی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہاں جسم کی حفاظت ہوگی، وہاں آپ کا وجود محفوظ رہے گا، یہاں آپ کا دین محفوظ رہے گا، یہاں اسلام محفوظ رہے گا، یہاں عقیدہ محفوظ رہے گا۔ پوری دنیا کی طاقتیں اور پوری مشنری اور پورا ماحول اور تعلیم کا پورا ڈھانچہ آج ہمارے دین و اسلام، ہمارے عقیدہ و مذہب، ہماری تہذیب و تمدن کا سودہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، برسر پیکار ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آپ پر یہ فرض ہے کہ اس دیواروں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط کیجئے۔ اس کی اینٹ میں آپ کی اینٹ شامل ہونی چاہیے، اس کے گاڑے مٹی میں آپ کی رقم شامل ہونی چاہیے۔
جس سے جو بن پڑے، جس سے جو ہو سکے. یاد رکھیے ہماری پوری صلاحیتیں توانائیاں صرف اپنی بیٹی، بچے، گھر اور چھوٹے سے مکان کے لیے صرف ہو جاتی ہیں. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے مدرسے تعمیر کیے، کالج بنائی، دینی ادارے تعلیم کیے. ان کی زمین پر دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مدرسہ امدادیہ ہے، اور انہیں انتقال کیے ہوئے صدیاں گزر گئیں، اور ان کی تعمیر پر، ان کی زمین پر اور ان کے ایک ایک روپے پر جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں لگایا تھا، آج قال اللہ قال الرسول، اللہ کی آواز، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کی روشنی فروزہ ہو رہی ہے، جل رہی ہے، اور طالبان علوم نبوت اس سے سیرابی حاصل کر رہے ہیں. آج انہیں دنیا سے گئے ہوئے سال ہا سال بیت گئے، ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو، ان کی روحوں کو وہ ثواب مل رہا ہے. اگر آج آپ نے کوئی چھوٹی سی رقم اپنی ضروریات سے فارغ کر کے اگر معہد الطیبات کی پہلی اینٹ کے لیے، اس کی اٹھنے والی دیوار کے لیے، اس کی چھوٹی سی ضرورت کے لیے اگر آپ نے لگا دی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خاندان در خاندان تک اس کا ثواب اور صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا.